ہم سب جانتے ہیں اور ہم سب مانتے ہیں کہ اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد کسی کا مقام اور مرتبہ سب سے زیادہ بلند ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اور ہم سب یہ بھی جانتے ہیں کہ دنیا میں جو آدمی جتنا بڑا ہوتا ہے، جس کا مقام اور مرتبہ جتنا بلند ہوتا ہے، اس کے ساتھ مصیبتیں اور آزمائشیں اور تکلیفیں بھی اسی قدر بڑی ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار حضرت عائشہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ بتائیے، کیا غزوہ احد میں جو تکلیفیں آپ کو پہنچیں، کیا اس سے زیادہ بھی کبھی کوئی تکلیف آپ کو پہنچی ہے؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ، سب سے زیادہ تکلیف مجھے اس وقت ہوئی تھی جب میں طائف گیا اور وہاں کے لوگوں نے میرے ساتھ جو سلوک کیا، وحشیانہ سلوک کیا، جتنی تکلیف مجھے طائف کے اس سفر میں پہنچی اتنی کبھی نہیں پہنچی۔ ایک موقع پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دین کی دعوت اور لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانے کے سلسلے میں جتنا مجھے ستایا گیا، جتنی تکلیفیں مجھے دی گئیں، کسی نبی اور رسول کو اتنی تکلیفیں نہیں دی گئیں۔ تو جو آدمی جتنا بلند مقام و مرتبے والا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ویسی ہی آزمائشیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ویسے ہی حالات میں اس کو گھیرا جاتا ہے اور بڑی آزمائشوں سے اس کو گزارا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی معاملہ یہی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ میں اسلام کی طرف لوگوں کو بلانا شروع کیا تو 3 سال تو ایسے گزرے کہ خاموشی کے ساتھ لوگوں کو دین کی طرف بلاتے رہے، ایک اللہ سے لوگوں کو جوڑتے رہے۔ لیکن 3 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہو گیا کہ فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، کہ اے محمد، جو پیغام اور جو مشن ہم نے آپ کو لے کر بھیجا ہے اس کو اب آپ کھلم کھلا لوگوں کے سامنے بیان کریے، ڈریے نہیں، اور مشرک بت پرستوں کو اگنور کریے اور اپنے مشن میں آگے بڑھتے چلیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 3 سال کے بعد صفا پہاڑی پر چڑھ کر اور بلند آواز سے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلایا۔ بس یہاں سے جو مخالفتیں شروع ہونی تھیں وہ ہوئیں۔ ظاہر ہے کسی سماج میں جہاں کا اصول یہ ہو کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، اور جس سماج میں اتنے دیوی دیوتا، اتنے بت اور اتنے خدا، جس سماج میں ہو کہ کھانے پینے والا الگ، سفر والا الگ، گھر والا الگ، بارش والا الگ، خشکی والا الگ، دھوپ والا الگ، ٹھنڈ والا الگ، ہر ایک نے اپنے اپنے حساب سے دیوی دیوتاؤں کو بنا لیا ہو، گڑ لیا ہو، اس سماج میں یہ کہنا کہ صرف ایک کی مانو، ایک کے سامنے جھکو، باقی سب کو پھینک دو، سب کا انکار کر دو، یہ بات ایسی تھی کہ اپنے آپ کو گویا مصیبتوں میں ڈالنے کے مترادف تو یہ بات ہے ہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو سلوک ہوا، جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو مسائل کا سامنا کرنا پڑا، جن مصیبتوں اور آزمائشوں سے دوچار ہونا پڑا، وہ سیرت کی کتابیں بھری ہوئی ہیں کہ دنیا کی تاریخ میں کبھی کسی کو اتنا نہیں ستایا گیا۔ بالآخر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا انتقال ہوا، اور دادا کے انتقال کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام پرورش میں آئے تھے اپنے چچا ابو طالب نے آپ کو پالا۔ ابو طالب آپ کے ساتھ آپ کے والد اور دادا تمام خاندان والوں سے زیادہ محبت کا رویہ وہ اپناتے تھے، اور آپ علیہ السلام کے لیے ابو طالب بالکل
एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए थे कि कुछ भी हो जाए, बस मेरा भतीजा महफूज रहे, इस पर कोई आंच ना आए। और इसी तरह आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीवी उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह अन्हा ऐसी बीवी थी कि जो ऐसी तन्हाई की शरीक थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दिया करती थी, आपके गम में शरीक होकर आपके दिल को ढारस बनाती थी, दिल को मजबूत करती थी, और बार बार ये कहती थी कि अल्लाह ला युख्ज़ीक अल्लाह अबदा, कि नहीं, अल्लाह आपको जलील नहीं करेगा, अल्लाह आपको जाय और रुसवा नहीं करेगा, आप तो बहुत अच्छे हैं, आप हिम्मत ना हारिए, आप जमे रहिए, डटे रहिए। ऐसी बीवी और ऐसा चचा साथ देने वाला था। अगर कहीं मुसीबत परेशानी आती थी तो ये दोनों हजरात मिलकर उस मुसीबत और उस परेशानी को आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिल से हल्का कर दिया करते थे। लेकिन जब इन दोनों का इंतकाल हो गया, अबू तालिब का भी इंतकाल हो गया और इसी तरीके से आपकी बीवी हजरत खदीजा का भी इंतकाल हो गया। जब दोनों का इंतकाल हुआ, सन 10 नबूवत मक्के मुकर्रमा में आप अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा थे, दोनों जो सहारे थे दोनों चल बसे, अब तो कोई नहीं था। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महसूस हुआ कि मक्के मुकर्रमा में अब लोगों के सामने दीन की दावत करना बज़ाहिर मुश्किल है, चलो ताइफ का सफर किया जाए, हो सकता है वहां कोई बात मान ले और वहां से कुछ सपोर्ट मिल जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ तशरीफ ले गए और ताइफ का जो मंजर है, जो वाकया है, हम सब जानते हैं कि किस तरीके से ताइफ के सफर में वहां के सरदारों ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पीछे वहां के लुच्चे लफंगे लखैरा किस्म के लड़कों को लगाया और दोनों रास्तों के किनारे पर खड़े होकर कैसे उन्होंने पत्थर बरसाए और कैसे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को गालियां दी और किस तरीके से आप गिर जाते थे, फिर वो उठाते थे, फिर पत्थर मारते थे। जो उन्होंने सुलूक किया है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, यही वो बात थी जिसको आप अलैहिस्सलाम ने हजरत आयशा से कहा कि आयशा, जितनी तकलीफ मुझे ताइफ के सफर के दौरान हुई, इतनी तकलीफ कभी जिंदगी में नहीं हुई। ताइफ के सफर से भी नाकामी, मक्के मुकर्रमा के हालात भी ऐसे कि वहां भी सिवाय नाकामी के कोई चीज सामने नहीं, कोई उम्मीद, कोई सहारा देने वाला। जो एक चचा था वो भी चल बसा, जो एक बीवी थी वो भी चल बसी, अब तन्हा रह गए। दिल पर जो बोझ हुआ होगा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़हनी जो तकलीफ हुई होगी, जाहिर है वो बिल्कुल तसव्वुर से बाहर है। कुरान में अल्लाह तबारक व तआला आयतें नाजिल फरमाता था, वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला। मेरे महबूब, तेरे रोशन चेहरे की कसम, तेरे रब ने तुझे छोड़ा नहीं है, तेरा रब तुझे भूला नहीं है। इतनी तकलीफें हैं, इतनी आजमाइशें हैं, इतने मसाइल हैं सामने, और ये तन्हा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। अब इसको तसल्ली देने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने मेराज का सफर कराया। ये जो महीना चल रहा है आजकल, रजब का महीना, मुहक्किकीन का कहना है कि इसी महीने में मेराज हुई थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तारीख मुख्तलिफ है, उसमें इख्तिलाफ है कि किस तारीख में। मशहूर कौल यह है कि 27 रजब, रजब के महीने की 27 तारीख थी कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमा थे, अपनी चचाजाद बहन उम्मे हानी के घर पर आराम फरमा रहे थे, नींद की हालत में थे कि जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम और साथ में मीकाईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए और आकर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों में अपने परों को ऐसे टच किया और आप बेदार हुए, आपको उठाया और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लेकर हरम शरीफ तशरीफ लाए और जमजम से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिल को, सीने को फाड़ कर दिल बाहर निकाला और दिल बाहर निकाल कर सीने को धोया और नूर और हिकमत से उसको भर के फिर वापस कर दिया। आजकल जो हम लोग सुनते हैं बाईपास सर्जरी, ओपन हार्ट सर्जरी, ये तसव्वुर वही है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सर्जरी अल्लाह तबारक व तआला ने उस जमाने में जिब्राइल अलैहिस्सलाम और मीका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कराई थी। 4 मरतबा इस तरह का वाकया पेश आया जिंदगी में, 4 मरतबा ये बाईपास सर्जरी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सीने मुबारक को निकाल कर धोया गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद हराम से
لے جایا گیا مسجد اقصی اور پھر مسجد اقصی سے آسمانوں کا سفر کرایا گیا اور سدرۃ المنتہا آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے. اللہ تبارک و تعالی سے ڈائریکٹ ملاقات کا شرف حاصل ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس سواری پر سوار ہو کر دنیا سے تشریف لے گئے معراج کے سفر پر، اس سواری کا نام براق حدیث میں کہا گیا ہے. با را قاف بڑا والا، برقن اس کے معنی ہوتے ہیں بجلی کی چمک. آج جو لوگ اعتراض کرتے ہیں ٹی وی پہ بیٹھ کے کہ نہیں کیسے چلے گئے، برق کا لفظ قرآن نے بولا ہے، حدیث میں اس کو براق کہا گیا ہے، بجلی کی چمک. اور پوری دنیا سائنس جانتی ہے کہ سب سے تیز رفتار جو چیز ہوتی ہے دنیا میں وہ لائٹ ہے، اس کی روشنی. 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر، 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر روشنی کی رفتار ہوتی ہے. اور اسی لفظ کو حدیث میں براق کہا گیا ہے اس سواری کو. اسی لفظ کو قرآن میں برق تیز رفتار بجلی کہا گیا، اور اسی کو ہماری زبان میں لائٹ اور روشنی کہتے ہیں. تو جس کی رفتار فی سیکنڈ 3 لاکھ کلومیٹر ہو، ایسی اس ٹائپ کی وہ سواری تھی براق. یہ تو دنیاوی روشنی ہے جس کو سائنسدانوں نے اپنے اندازے کے مطابق جس کی رفتار کو نوٹ کیا ہے، لیکن وہ جو سواری تھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص سواری تھی، بھیجی ہوئی جنت کی سواری تھی. میکائیل علیہ السلام کے ہاتھ میں اس کی لگام تھی، جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ میں اس کی زین تھی. اور یہ دو حضرات ہزاروں فرشتوں کی اس وی آئی پی پروٹوکول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی جو فلسطین میں واقع ہے، اللہ اس کو آزادی نصیب کرے، وہاں تشریف لائے. راستے میں مدینہ منورہ اور اسی طریقے سے وادی سینا جہاں موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات اللہ تبارک و تعالی سے ہوا کرتی تھی، بیت اللحم عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش، اور اسی طریقے سے مدین شعیب علیہ السلام کا علاقہ، اور پھر بیت المقدس فلسطین، یہاں تشریف لائے. یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاز میں، آپ کے احترام اور اکرام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی سے انبیاء علیہ السلام کو جمع فرما دیا تھا، اور تمام انبیاء علیہ السلام سے ملاقات کے بعد آپ علیہ السلام نے اس مسجد میں تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت کی. یہاں تک کا جو یہ سفر ہے اس کو سفر اسرا کہا جاتا ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصی. اور اس کے بعد معراج کا سفر، معراج کا مطلب ہوتا ہے زینہ، سیڑھی، عروج کا مطلب ہوتا ہے بلندی، کہ پھر اس مسجد اقصی سے اسی براق پر سوار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر لے جایا گیا. پہلے زمانے میں تو لوگ یہ سمجھا کرتے تھے کہ بھائی آسمانوں میں کیسے جایا جا سکتا ہے، لیکن اس زمانے میں تو جو سائنٹسٹ حضرات ہیں، اسٹیفن ہاکنگ ہو، آئنسٹائن ہو، اور بڑے بڑے سائنٹسٹ، انہوں نے یہ ثابت کر کے دکھا دیا ہے کہ نہیں، اسپیس میں جانا ممکن ہے، اور لوگ جا رہے ہیں. اسی طریقے سے بلیک ہول کی دریافت کی سائنٹسٹ حضرات نے، معلوم یہ ہوا کہ کوئی چیز ایسی ہے جہاں پر جانا ممکن ہے، اس دنیا سے الگ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات جو حدیث شریف کی روشنی میں موجود ہے، اسی طرح قرآن کریم کی شکل میں موجود ہے. اس تعلیمات کو سائنس پروف کرے یا نہ کرے، اس سے مطلب نہیں ہے، ہمیں ان کی تائید اور ان کے ویریفیکیشن کی کوئی ضرورت نہیں. ہمارا ایمان ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو تمہیں دیں وہ لے لو، جس چیز سے منع کریں اس سے رک جاؤ. وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، یہ قرآن کے الفاظ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان پر اپنی مرضی اور اپنی خواہش سے الفاظ نہیں آتے ہیں، یہ وہ بولتے ہیں جو اللہ بلواتا ہے. اس لیے قرآن کی شکل میں جو تعلیمات موجود اور حدیث شریف کی شکل میں جو تعلیمات موجود، وہ ہماری سمجھ میں آئے تب بھی، نہ سمجھ میں آئے تب بھی، سائنس اس کو ویریفائی کرے تب بھی، نہ کرے تب بھی، وہ تعلیم برحق ہے، ہمارا اس پر ایمان اور یقین ہے. آپ کی سائنس اگر نہیں پروف کر پائی، آپ دوبارہ تحقیق کریے، ہماری تعلیمات نبویہ پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ ایک مسلمان کا، ایک ہمارا ایمان ہونا چاہیے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر تشریف لے گئے. پہلے آسمان پر آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی, دوسرے آسمان پر یوسف, دوسرے آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, تیسرے آسمان پر جب پہنچے تو اسی طریقے سے یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, چوتھے آسمان پر پہنچے ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, پانچویں آسمان پر جب پہنچے ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, چھٹے آسمان پر پہنچے موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, اور جب ساتویں آسمان پر پہنچے ہیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی. یہ آسمان اور زمین کا, یہ زمین اور یہ آسمان, یہ جو فاصلہ ہے ساتوں آسمانوں کا ویسے ہی فاصلہ ہے جیسے کہ زمین سے اس آسمان کا فاصلہ. یہ جو آسمان کی بلندی ہمیں دکھتی ہے یہ بلندی نہیں, یہ تو ہماری نگاہوں کی ایک حد ہے, ہماری نگاہوں کی لمیٹیشن ہے کہ اس سے اوپر ہماری نگاہ دیکھ نہیں سکتی. ورنہ آپ جتنی اوپر تک یہ نظر جاتی ہے اتنی اوپر پہنچ کے آپ اوپر دیکھیں گے تو پھر ایسا ہی لگے گا, اور اوپر پہنچیں گے تو پھر ایسا ہی لگے گا. یہ جو بلندی ہے زمین سے آسمان کی, یہ بلندی ابھی کاؤنٹ نہیں ہو پائی, اور ساتوں آسمانوں کی دوری ویسی ہی ہے جیسے زمین کی آسمان سے دوری. اس طرح ساتوں آسمانوں کا سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرایا گیا, اور وہاں سے پھر سدرۃ المنتہا آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے. یہ بھی ایک جگہ ہے. جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اب پیچھے ہٹ گئے کہ نہیں, اب ہمیں آگے جانے کی اجازت نہیں ہے, اب بس ہم اگر ایک قدم بھی ہم نے آگے بڑھایا تو ہم جل جائیں گے. وہ پیچھے ہٹ گئے کہ اب تو بس آپ ہی کو جانا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا, اور براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بات کی, ملاقات کی. اس موقع پر نمازوں کی فرضیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا کہ محبوب میرے لیے کیا لائے ہو دنیا سے, کوئی تحفہ لائے ہو؟ آپ نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات. تمام جسمانی عبادتیں, تمام مالی عبادتیں, تمام رحمتیں سب آپ کے لیے لے کر آیا ہوں. اللہ کی طرف سے جواب آیا السلام علیکہ ایھا النبی,